ایک گاؤں میں ایک نیک دل خاتون زرینہ اپنے دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑی بیٹی عالیہ خوش اخلاق، خدمت گزار اور والدہ کی فرمانبردار تھی۔ وہ ہمیشہ ماں کا ہاتھ بٹاتی، نماز کی پابند تھی اور رمضان کے روزے بھی خوشی سے رکھتی۔ چھوٹی بیٹی نایاب اس کے برعکس ضدی، خودسر اور بدتمیز تھی۔ وہ نہ ماں کی عزت کرتی، نہ بہن کی بات مانتی اور رمضان کے روزوں کو بوجھ سمجھتی۔ زرینہ نے اپنی ساری زندگی محنت اور قربانی میں گزاری تھی۔ ان کے شوہر کئی سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تب سے وہ دونوں بیٹیوں کی پرورش اکیلے کر رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی دونوں بیٹیاں نیک بنیں، مگر نایاب کی بدتمیزی اور نافرمانی نے ان کے دل کو توڑ دیا تھا۔ ایک دن صبح جب زرینہ نے نایاب کو نماز کے لیے جگایا تو وہ غصے سے بولی، امی، مجھے سکون سے سونے دیں، اب کو ہر وقت نماز اور روزے کی پڑی رہتی ہے۔ زرینہ نے افسوس سے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی، یہ دنیا فانی ہے، ہمیں اللہ کے احکامات پر چلنا چاہیے۔ رمضان تو بخشش کا مہینہ ہے۔ لیکن نایاب نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اکثر عالیہ کا مذاق بھی اڑاتی تھی کہ وہ اتنی عبادت کیوں کرتی ہے۔ عالیہ نے کبھی بہن کی گستاخیوں کا برا نہیں مانا، وہ ہمیشہ صبر سے پیش آتی اور ماں کی خدمت میں خوش رہتی۔ رمضان کے آخری دن تھے۔ عالیہ نے ماں کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کی اور افطار کی تیاری میں مصروف ہو گئی، جبکہ نایاب اپنے کمرے میں موبائل پر وقت ضائع کر رہی تھی۔ زرینہ کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، لیکن پھر بھی وہ دونوں بیٹیوں کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھیں۔ ایک دن فجر کے وقت زرینہ کو شدید بخار ہو گیا۔ عالیہ نے ماں کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس نے نایاب کو بھی آواز دی، نایاب، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ذرا مدد کر دو۔ نایاب نے جھنجھلا کر جواب دیا، مجھے نیند آ رہی ہے، تم سنبھال لو۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ چپ رہی۔ زرینہ نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، سب کچھ چھوڑ کر ماں کی خدمت کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ نایاب نے ماں کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ عید سے ایک دن پہلے زرینہ کی حالت مزید بگڑ گئی۔ عالیہ نے ایک حکیم کو بلایا، جس نے بتایا کہ زرینہ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ عالیہ مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ اس رات نایاب خواب میں ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ وہ ایک اندھیرے جنگل میں کھو گئی، جہاں نہ روشنی تھی، نہ کوئی آواز۔ اچانک ایک بزرگ سفید لباس میں ظاہر ہوئے اور سخت لہجے میں کہا، بیٹی، دنیا کے آرام میں مگن ہو کر اپنی ماں کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام بہت سخت ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہے، لوٹ آؤ۔ نایاب خوف کے مارے چیخ کر جاگ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ماں کے کمرے میں گئی تو عالیہ ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ نایاب کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ اگلے دن عید کا چاند نظر آیا۔ پورا گاؤں خوشیوں سے بھر گیا، مگر زرینہ کی طبیعت کمزور تھی۔ نایاب نے شرمندگی سے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، امی، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے، مجھے معاف کر دیں۔ زرینہ نے کمزور ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپ تھپایا اور کہا، بیٹی، اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، دل سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ نایاب نے روتے ہوئے روزے رکھنے اور اپنی زندگی بدلنے کا عہد کیا۔ نایاب نے عید کے دن ماں کی خدمت کی، نماز پڑھی اور اپنی بہن سے معافی مانگی۔ وہ اب عالیہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا۔ کچھ دنوں میں زرینہ کی صحت بہتر ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا، کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ والدین کی خدمت سب سے بڑی نیکی ہے۔ نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ یہ کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔